السلام علیکم ناظرین، ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے ذرا معمول سے ہٹ کر ہے۔ کچھ ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو پاکستان کی سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، اس کے حوالے سے خبریں تو ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں، تجزیے بھی کرتے رہتے ہیں، پریشان کن خبریں بھی زیادہ تر ہوتی ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اگر آپ ٹی وی آن کر دیں یا آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو زیادہ تر جو خبریں ہوتی ہیں، میں نیوز کی بات کروں، میں باقی شعبوں کی بات نہیں کرا، وہ ذرا ٹینشن سے بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ہم نے کہا آپ سے کچھ منفرد قسم کی بات کی جائے آج کے ولاگ میں، اور پاکستان کی جو حالیہ سیاسی تاریخ ہے میں اس کی بات کروں گا۔ پرانی سیاسی تاریخ میں ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ پرانی سیاسی تاریخ میں یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی وی ہوتا تھا اور اخبارات ہوتے تھے، اور زیادہ تر خبریں جو دب دب جایا کرتی تھی اس قسم کی۔ کئی اس سے پہلے بھی ہوئے ہوں گے لیکن وہ ہمارے علم میں نہیں آئے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو ماضی قریب کی سیاسی تاریخ ہے، جب سے یہ ہمارے ٹی وی شو ڈاؤن شروع ہوئے ہیں تو وہاں پر کب کب کیا ہوا، کس کو کس سے چپیڑیں پڑی، ان چپیڑوں کے اثرات کیا ہوئے، فائدے کیا ہوئے، نقصان کیا ہوا، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، ہماری جو حالیہ سیاسی تاریخ میں جو چپیڑوں کی جو ابتدا ہوئی، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کا دور حکومت تھا نا 2013 سے 2018 کے درمیان، اس دوران ہوئی تھی، کیونکہ اس میں جناب وفاقی وزیر تھے دانیال عزیز صاحب، اور وہ ایک پروگرام میں موجود تھے، غالباً جیو ٹی وی کا پروگرام تھا، اور اس میں اس وقت جو عمران خان صاحب کے ایڈوائزر تھے اور ان کے میرے خیال اسٹاف افسر بھی تھے نعیم الحق مرحوم، اب تو وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکے، تو وہ بس دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ ایک ہارٹ ٹاک ہوئی۔ ہارٹ ٹاک کے بعد جناب نعیم الحق صاحب نے بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنی سیٹ پہ دانیال عزیز صاحب کو تھپڑ دے مارا۔ اب وہ ایک مطلب سارے لوگ سکتے میں رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، اس لیے کہ دانیال عزیز اس وقت سٹنگ وفاقی وزیر تھے۔ لیکن اس تھپڑ کے میں ایک چیز کی تعریف کرنی بنتی ہے، اور وہ تعریف کرنی بنتی ہے دانیال عزیز کی۔ وہ تھپڑ کھا کے بھی بیٹھے رہے، وہ حالانکہ اس وقت وفاقی وزیر تھے، انہوں نے اس وقت اس کو فوری طور پہ کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ حالانکہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ مطلب فزیکلی بھی بڑے تگڑے آدمی ہیں، وہ نعیم الحق مرحوم کو اگر ایک تھپڑ مار دیتے تو شاید وہ برداشت بھی نہ کر پاتے، لیکن انہوں نے بڑی برداشت کا مظاہرہ کیا اور نعیم الحق صاحب کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی بھی نہیں کی۔ لیکن اس ساری کہانی کا ایک فائدہ ہوا، اور فائدہ کس کو ہوا جناب؟ نعیم الحق صاحب کو۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جتنی یہ میں چپیڑوں کا آج آپ سے ذکر کروں گا، ان میں پی ٹی آئی ضرور ملوث ہے، اور بالخصوص تھپڑ مارنے والوں میں ملوث ہے۔ اور یہ اب پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی پہ جاتا ہے وہ پتہ نہیں اپنا ٹیمپر کھو دیتا ہے، یا وہ جو ہے وہ اخلاقیات بھول بیٹھتا ہے، یا جو بھی وجہ ہے۔ تو نعیم الحق صاحب کو فائدہ اس کو یہ ہوا کہ اس کے بعد نعیم الحق صاحب زیادہ مشہور ہو گئے، کمپنی کی مشہوری ہوگی کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جہاں پہ آپ جتنے ہاتھ چھوٹ ہوں گے، جتنے بد زبان ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کی کمپنی کو مشہوری ملے گی۔ تو نعیم الحق صاحب جناب بڑے مشہور ہو گئے اور عمران خان صاحب کے بڑے کلوز ہو گئے۔ اگرچہ کہ عمران خان صاحب نے اس کلوزنس کا ان کو فائدہ یہ دیا کہ جب نعیم الحق صاحب فوت ہوئے تو اس کے بعد ان کے جنازے پہ بھی نہیں گئے عمران خان صاحب۔ اور نعیم الحق صاحب مرحوم جو ہیں وہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا، اور کہتے تھے کہ جی ہمارے بھی وہاں پہ ذرائع ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، اور وہ ان کو اپنی زندگی موت کو گلے لگا کر اپنی سچائی ثابت کرنی پڑی بیگم کلثوم نواز کو، جبکہ اللہ کی کرنی ہے کہ نعیم الحق صاحب بھی کینسر کی بیماری سے فوت ہوئے۔ اور جس شخص کی محبت میں، جس شخص کی انہوں نے ساری عمر خدمت کی، عمران خان، اس نے اس کے نماز جنازہ میں بھی جانے کی زحمت گوارہ نہیں کی۔ یہ ایک اس کا مثبت پہلو ہے۔ لیکن اس تھپڑ کا نعیم الحق صاحب کو فوری طور پہ بڑا فائدہ ہوا تھا پی ٹی آئی سے۔ دوسرا جناب ایک بڑا اہم واقعات ہوا تھا، اور اس نے بڑی شہرت واقعہ ہوا تھا اور اس نے بڑی شہرت حاصل کی، وہ تھی اپنی آپا فردوس عاشق اقوان۔ آپ کو پتہ بڑی مطلب مردانہ ٹائپ کی خاتون ہے، اور وہ تو آپ کو پتہ ویڈیو شیڈیو بھی بنواتی رہتی ہیں، کبھی باکسنگ کے گلوز پہن کے، کبھی بلہ پکڑ کے، کبھی وہ موٹر سائیکل چلا کے، کبھی وہ کراٹے کھیل گئے۔ لیکن وہ ایک ٹی وی شو میں جناب انہوں نے تھپڑ دے مارا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں عبد القادر پٹیل صاحب۔ اب عبد القادر پٹیل صاحب بھی بڑے حیران پریشان، اب ایک خاتون نے تھپڑ مار دیا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب وہ خاتون کو نہ جواب دینے جوگے ہیں نہ وہ کچھ کرنے جوگے ہیں۔ لیکن فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے ایک تھپڑ ان کو مارا۔ فردوس عاشق اقوان صاحبہ خود تو تھپڑ ماری لیتی تھی، لیکن ان کی ایک اور بھی بڑی کوالٹی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک ولاگ میں یہ واقعہ، کہ یہ بات مجھے پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک ٹاپ کی شخصیت نے بتائی تھی کہ جناب یہ
انہوں نے مرحومہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے نہ صرف تھپڑ مارا عبدالقادر پٹیل کو بلکہ انہوں نے اس وقت کی خاتون اول بشرا بی بی کو بھی شکست دے دی تھی، اور وہ شکست دی تھی جناب موکلات اور جنات والے چکر میں۔ وہ پتہ یہ چلا کہ وہ جب ان کو ہٹایا گیا تھا وزارت سے، وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات سے، تو عمران خان صاحب ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے کہ وہ کیسے قابو کر کے، بشرا بی بی اگر چاہے تو قابو کر سکتی ہیں۔ تو بشرا بی بی جو ہیں یہ بقول اس عام شخصیت کے کہ وہ جناب ایک پیر صاحب کو اپنے ساتھ لیں اور ان کو مکان لے دیا بنی گالہ میں۔ وہ پیر صاحب کو اتنے پہنچے ہوئے تھے بقول شخص سے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے موکلات جو ہیں وہ قابو کر لیے، اور بشرا بی بی کو وقتہ پڑ گیا۔ انہوں نے پوچھا جی کیا معاملہ ہے، موکلات نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ بشرا بی بی نے پھر فردوس عاشق اعوان کو بلایا، ان سے معذرت کی، کہا کہ میرے بوتنے چھڑوا دیں، اور اس کے بعد پھر فردوس عاشق اعوان کو انہوں نے دوبارہ پنجاب میں لگوایا۔ تو مطلب فردوس عاشق اعوان صاحبہ خود بھی کسون مکھی کر لیتی تھی اور موکلات کے ساتھ بھی کسون مکھی کروا لیا کرتی تھی۔ اچھا، انہوں نے ایک دفعہ ایک بازار کے وزٹ کے دوران بھی ایک اسسٹنٹ کمشنر تھی خاتون، ان کے ساتھ انہوں نے کافی ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امبیرس کیا، اور وہ وہیں پر ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ بہرحال فردوس عاشق اعوان صاحب نے یہ سارے کام کیے، لیکن آج کل وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں پائی جاتی ہیں، اور ان کا سیاسی کیریئر جو ہے اس وقت ذرا ڈاؤن فال کی طرف ہے۔ بہرحال سیاست تو کسی وقت بھی دوبارہ رائز کر سکتا ہے۔ تیسرا جو ایک تھپڑ بڑا مشہور ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں بن سکی تھی، اور وہ تھپڑ بھی پاکستان کے دو ٹاپ کے لوگوں کے درمیان تھپڑ بازی ہوئی تھی، اور وہ جناب آپ کو پتہ ہے جب عمران احمد خان نیازی صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، تو ایک طرف تو شاہ محمود قریشی صاحب ان کے ڈپٹی سینئر وائس چیئرمین بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور وزیر خارجہ بھی تھے، بڑے تگڑے وزیر تھے بھائی، عام وزیر تو نہیں تھے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کے چہیتے تھے کون بھلا؟ ان کے پولیٹیکل سیکرٹری اعظم خان، پرنسپل سیکرٹری۔ تو پرنسپل سیکرٹری مطلب پورے ملک کی بیوروکریسی کا سربراہ ہوتا ہے، بڑا تگڑا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کو پرائم منسٹر سے مل نہیں سکتا، چاہے کوئی وزیر ہو چاہے ان کے گھر کا کوئی بندہ ہو، مطلب وہ اتنا ہوتا ہے۔ اور پھر اعظم خان تو منہ چڑے بھی بہت تھے عمران خان صاحب کے۔ تو وہ پھر راوی کہتے ہیں کہ جناب وہ جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی صاحب، تو اعظم خان صاحب نے ان کو روک دیا کہ جی آپ نہیں جا سکتے، ان سے ملاقات نہیں کر سکتے اس طرح بغیر اپوائنٹمنٹ لیا یہ وہ۔ تو قریشی صاحب اپنا مطلب ملتان دے پیر صاحب، مطلب لاکھوں مریدین، اوپر سے وزیر خارجہ، اوپر سے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین، کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہا جی میں ہوتا ہوں پرنسپل سیکرٹری۔ تو پھر وہاں پر جو ہے وہ مبینہ طور پہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ان کا غصہ بے قابو ہو گیا، اور انہوں نے دھڑز کر کے تھپڑ دے مارا اعظم خان صاحب کو، اور پھر ایک ہنگامہ مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ جو بھی ان کے درمیان معاملہ، پھر لازم بات ہے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دونوں سائڈوں کو سمجھا بجھا کے کام بٹھایا ہوگا۔ اچھا جناب، اگر ہم تھپڑوں کی بات کریں نا، تو پھر ایک شخصیت ایسے ہیں جن کا اس واقعات کی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے بیک وقت مطلب بالترتیب دو لوگوں کو تھپڑ مارے، دونوں صحافیوں کو مارے، اور وہ بھی جناب اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، ان کی کابینہ کے بڑے تگڑے وزیر تھے اپنے جلم والے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے جناب ایک محفل میں جناب سمیع ابراہیم کو تھپڑ دے مارا تھا، اور سمیع ابراہیم تو سکتے میں رہ گئے، ان کا یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ بہرحال وہ انہوں نے اسی پر بحث نہیں کی۔ اس کے بعد پھر ایک اور تقریب میں انہوں نے جناب معروف اینکر پرسن جناب مبشر لقمان کو بھی تھپڑ دے مارا، جی ہاں انہی فواد چودھری صاحب نے۔ تو فواد چودھری صاحب دو لوگوں کو تھپڑ مارنے پر میں جو ہے وہ مشہور ہوئے، ایک سمیع ابراہیم کو اور ایک مبشر لقمان کو۔ مبشر لقمان صاحب تو ذرا مطلب انہوں نے اس چیز کا بڑا سخت برا منایا، اور وہ مبشر لقمان صاحب جو بڑے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرتے تھے، اور اب کئی ایک طویل عرصے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی نہ صرف یہ حمایت سے توبہ طائب ہو چکے ہیں، بلکہ وہ اب ان کے اوپر بڑی شدت سے تنقید بھی کرتے ہیں، بڑی کھل کھلا کے تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو سمیع ابراہیم صاحب تھے وہ کہتے ہیں نا تھپڑ کھا کے بھی بے مزہ نہیں ہوئے، وہ انہوں نے مسلسل پی ٹی آئی کے ساتھ رہے، اور پھر بلکہ ان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تابعداری بڑھ گئی کہ جب عمران احمد خان نیازی کا پلستر اترا ٹانگ کا ایک تبدیل ہوا تھا، تو انہوں نے اس پلستر کے ساتھ بھی جنہیں سیلفیاں بنوا کے اپنی مؤدبانہ بن کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد اب جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو کبھی وہ بنی گالہ کے سامنے جناب کھڑے ہو کے گیٹ کے ساتھ ایسے پکڑ کے ٹک ٹاک بنوا رہے ہوتے ہیں، کبھی جناب وہ ڈیلا جیل کے گیٹ کے باہر ایسے کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنوا رہے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال بھائی جان ویوز کا چکر ہے بھائی، وہ ڈالر کا چکر ہے، روکڑے کا چکر ہے۔ تو سمیع ابراہیم صاحب نے بالکل بھی بے مزہ نہیں ہوئے پی ٹی آئی کے وزیر سے تھپڑ کھا کے۔ اچھا، پھر جو ایک بہت مشہور واقعہ ہوا
حال ہی میں وہ جناب اپنے شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کو تھپڑ دے مارا تھا، جاوید چوہدری صاحب کا پروگرام تھا ایکسپریس نیوز پر۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے اٹھ کے تھپڑ تو دے مارا، لیکن سینیٹر عفنان اللہ اس کے بعد اٹھے تو انہوں پھر آگے سے شیر افضل مروت کو کہتے ہیں نا پا لمیا لیا، انہوں نے وہاں پہ اٹھے اور ان کو گرایا، اور پھر جو ان کی دھلائی ہوئی پر بڑی مشکل سے وہاں پہ جو اس پروگرام کی انتظامیہ تھی اور جو لوگ تھے انہوں نے ان کو چھڑایا۔ اب بیچارے شیر افضل مروت صاحب کا تو خیال تھا کہ میں تھپڑ مار دیا تو یہ تو ایک نوجوان سا ہے، دبلا پتلا سا نوجوان ہے، بلیک بیلٹ نکل آیا، تو وہ پھر بڑا تسلی بخش کام ہو گیا۔ لیکن اس کا سینیٹر عفنان اللہ صاحب کو کوئی فائدہ یا نقصان تو ہوا یا نہیں ہوا، شیر افضل مروت صاحب کو بڑا فائدہ ہوا۔ وہ فائدہ یہ ہوا، وہ شیر افضل مروت جس کی پی ٹی آئی میں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اچانک وی آئی پی ہو گئے پی ٹی آئی میں۔ میں نے کہا نا پی ٹی آئی میں اگر آپ ہاتھ چھوٹیں، زبان دراز ہیں تو آپ کی جگہ، ورنہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں شیر افضل مروت صاحب جناب ان کو پارٹی کا ٹکٹ بھی ملا، آج وہ ایم این اے بھی ہیں، پارٹی کے لیڈر بھی بن گئے، مشہور بھی ہو گئے، اور آج تک وہ اپنی اس شہرت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ان پہ عروج و زوال آتا رہا، لیکن وہ بہرحال ایک ان کی زندگی میں ایک لائف چینجنگ تھپڑ ثابت ہوا۔ اس کے بعد پھر کچھ دو تھپڑ ایسے ہوئے جن تھپڑوں کا عمران احمد خان صاحب کے حوالے سے ذکر ہے، مطلب وہ ایک تھپڑ نہیں سنا ہے، باقاعدہ چپیڑوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، وہ جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ طریقہ اعتماد ان کے وہ ہو گئی تھی پاس، تو وہ نکل نہیں رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے، تو اس وقت خبریں دی گئیں کہ جناب وہاں پر ان کو مبینہ طور پہ ہمارے سیکیورٹی ادارے کے ایک افسر نے تھپڑ مارے، تو وہ باتھ روم میں گھس گئے تھے، نکل نہیں رہے تھے، اور باتھ روم کو دروازہ توڑ کر ان کو نکالا گیا اور پھر ان کو باقاعدہ چپیڑیں کروائی گئیں۔ اچھا، اس کی مطلب بہت سارے لوگوں نے تردید کی نہیں جی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن یہ خبر جناب دی تھی اس وقت بی بی سی اردو نے اپنی ویب سائٹ پہ، اور بی بی سی اردو آج تک اپنی اس خبر کی صحت پر قائم ہے۔ بڑے لوگوں نے ان کو اپروچ کیا، پی ٹی آئی نے عمران خان کے وہاں پہ یو کے میں جو ان کا بڑا اثر رسوخ ہے ان کے سابق سسرالی خاندان کا، لیکن بی بی سی نے کہا کہ نہیں جناب، ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں، ہمارا رپورٹر قائم ہے کہ پائی صاحب آپ کے سابق وزیر اعظم کو چپیڑیں پڑی ہیں، ہم وہ خبر نہیں ہٹائیں گے، وہ آج بھی موجود ہے بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر، جو ان کی اردو نیوز کی ویب سائٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سے زیادہ چپیڑیں ایک ہی وقت میں کھانے کا اعزاز رکھتے ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں کے اندر اس جیسے منصب پر رہنے کے بعد۔ اچھا، انہی عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب ان کو سزا ہو گئی اور لاہور پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی، تو اس وقت بھی زمان پارک میں اپنے گھر کے اندر گھس گئے تھے اور وہ کھول نہیں رہے تھے، تو وہ جو ان کا بلٹ پروف شیشہ تھا اس کو پھر جب توڑا، بلٹ پروف شیشے کو توڑنا کتنا مشکل کام ہوتا پولیس فورس نے، اور پھر وہاں پہ جناب وہ بشریٰ بی بی نے ان کو بڑی آفریں شافریں بھی کرائی، آپ کو پیسے چاہیے، کہنے جی مجھے، ہمیں عمران خان چاہیے، ہمارا ملزم ہے، ہم نے گرفتار کرنا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ باتھ روم میں گھس گئے تھے، تو مطلب ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ان کو باتھ روم سے بھی ذرا اسی طریقے سے نکالا گیا تھا۔ مین ہینڈلنگ کی اطلاع تھی۔ چپیڑوں کے بارے میں جو ہے وہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑی تھی، لیکن نہ تو عمران خان نے کبھی ماننا کہ ان کو چپیڑیں پڑی ہیں، اور نہ ہی ان پولیس افسران نے کبھی کہنا کہ ہم نے ماری ہیں۔ تو یہ حوالے یہ خبر جو ہے چپیڑوں کی حد تک مستند ہے، یعنی باتھ روم میں گھسنے کی حد تک تو یہ مطلب خبر ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جب آپ کسی کو مشکل سے نکالتے ہیں تو پولیس والے ویسے بھی جو ہیں وہ ذرا غصے میں ہوتے ہیں۔ خیر، جو معاف کیجیے گا، جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے پشاور میں۔ وہ جب اپنے گنڈا پور صاحب آئے اسلام آباد کے، جناب میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور کشتوں کے پشتے لگا دوں گا، اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، کرینے لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب وہ آئے تو پھر وہ اپنے 4-5 ہزار لوگوں کو میدان عمل میں چھوڑ کر مبینہ طور پہ بھاگ گئے۔ کے پی ہاؤس پہنچے، ادھر چھاپے پڑ گئے، رینجرز پہنچ گئی، تو اس کے بعد وہ غائب ہو گئے 24 گھنٹے تک، پتہ نہیں چلا۔ پھر وہ جب نکلے تو انہوں نے کہا جی میں تو پھر وہاں سے نکلا چھپ کر، اور پھر میں رات کو جناب وہ میں مرگلا کی پہاڑیوں پہ پیدل چڑھا۔ ویسے مشکل ہے ویسے وہ بات جو کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس پہ کرنے کو تیار نہیں، پر انہوں نے کہا ہے تو ہم مان لیتے ہیں بھائی۔ اس کے بعد پھر میں پتہ نہیں 12 ضلع پھر کر جو وہاں پہ پہنچا، اور اس کے بعد جب وہ منظر عام پر آئے، اور منظر عام پر جب وہ گئے، اور وہاں پر جو ہے ان کی پارٹی کے لوگ موجود تھے پشاور میں، اور بیرسٹر صاحب بھی اور گنڈا پور صاحب بھی، تو وہاں پہ جناب عمران ریاض صاحب بھی موجود تھے۔ تو عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ سابق اینکر ہیں، اور اب تو خیر ان کی ماشاءاللہ پارٹی کے لیڈر ہیں، کیونکہ پارٹی کی ہی وہ نمائندگی کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو عمران خان سمجھتے ہیں دوسرا۔ انہوں نے گنڈا پور صاحب کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، انہوں نے ذرا تھوڑا سا اوور ہوا نا،
تو وہاں پہ بھی مطلب ذرائع کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ بیرسٹر سیف نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. کچھ چپیڑوں کا تذکرہ ہم نے اس کا بھی اس حوالے سے بھی سنا ہے. تو بیرسٹر صاحب نے اور پھر گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے, گنڈا پور صاحب نے بھی مین ہینڈلنگ کی ان کے ساتھ. تو یہ جناب کچھ واقعات تھے پاکستان کی مشہور چپیڑوں کے حوالے سے. اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ بھائی یہ چپیڑوں کا سلسلہ پاکستان میں بند ہونا چاہیے. چپیڑے مارنے والوں کو بھی بند کرنا چاہیے اور چپیڑے کھانے والوں کو بھی ایسی کام نہیں کرنے چاہیے. سو یہ ایک ہم نے کہا کہ ذرا روٹین سے ہٹ کے ولاگ تھا. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرنٹ افیئرس پر ڈسکس کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.